گزشتہ دنوں بھارت کی معروف شہر دیوبند میں ایک مشاعرہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں ایک شاعرہ کی غزل پر مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کے تھرکنے سے اہل علم طبقے میں شدید غصہ پایا جا رہا ہے۔ مشاعرے کے تعلق سے نہ صرف بھارت کے مسلمان تنقید کر رہے ہیں بلکہ پڑوسی ممالک سے بھی اس تعلق سے اعتراضات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ مشاعرے میں کیا ہوا تھا اور کیوں اہل علم طبقہ برہم ہے، چلیے دیکھتے ہیں اس مشاعرے کا ایک ویڈیو جس میں ایک شاعرہ کس طرح سے غزل پیش کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کے جاری ہونے کے بعد دارالعلوم دیوبند سے منسلک کئی علماء اور ذمہ داروں نے تصدیق کی کہ اس مشاعرے میں دارالعلوم دیوبند کے طلبہ نے شرکت نہیں کی تھی بلکہ دوسرے مدارس کے طلبہ شامل رہے ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی واضح کیا کہ جس حال میں مشاعرہ منعقد ہوا وہ دارالعلوم دیوبند کا نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کے درمیان معروف عالم دین مولانا سجاد نعمانی نے ایک تفصیلی بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے مشاعرہ، شاعرہ، منتظمین اور طلبہ کی سرزنش کی ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، لکھنؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 دن پہلے دیوبند سے وائرل ہونے والا ایک ویڈیو نظر سے گزرا۔ یقین نہیں آیا کہ واقعی ایسی بیہودہ حرکت دیوبند کی سرزمین پر ہوئی، اور وہ بھی اس ہال میں ہوئی جو منسوب ہے مجاہد اعظم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ کی طرف۔ ویڈیو میں نظر یہ آ رہا تھا کہ ایک مشاعرہ ہو رہا ہے اور مختلف مدرسوں کے طلبہ اس میں نظر آ رہے تھے۔ دیوبند میں بہت سے مدرسے ہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس ایک مدرسے کے طلبہ تھے یا مختلف مدارس کے طلبہ تھے، لیکن یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کالج کے طلبہ نہیں تھے، دینی مدرسوں کے طلبہ تھے۔ اور ایک خاتون شاعرہ انتہائی واہیات قسم کا کلام سنا رہی تھیں اور مدرسوں کے طلبہ اچھل اچھل کر داد دے رہے تھے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس کو دیکھ کر میرے قلب و جگر پر کیا گزری اور میری کیا حیثیت ہے۔ ہزاروں لوگ اس سے تڑپ گئے ہوں گے کہ ہمارے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد تو بڑھ رہی ہے لیکن ان کی تربیت کا معیار بہت گھٹ رہا ہے، وہ اخلاقی پستیوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں سے اکثریت کے اندر کوئی کیریکٹر نام کی کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دیہات کے غریب گھرانوں کے ترسے ہوئے بچے وہ یہاں آتے ہیں تو ان کو مدرسوں میں جب آتے ہیں اور انہیں کبھی کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے بازاری قسم کی حرکتوں کے دیکھنے کا یا بازاری سطحی قسم کی محفلوں میں شریک ہونے کا، تو پھر مہینوں سے جو ان کے اندر کا کہ گھٹے ہوئے جذبات و احساسات ہیں وہ ابل پڑتے ہیں۔ کاش 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 ہمارے مدارس کے ذمہ دار حضرات داخلے کی تعداد پر زور نہ دیتے، طلبہ کی تربیت پر زور دیتے۔ تعداد کم ہوتی مگر تربیت یافتہ طلبہ ہوتے، ان میں تقویٰ ہوتا، ان میں اسلامی آداب ہوتے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ایسے طلبہ کی شناخت کیا ہمارے مدرسے کریں گے جو ایسے واہیات پروگرام میں اور ایسی واہیات حرکتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن میں اتنی گزارش ضرور کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے تربیت کی جانب توجہ بڑھائیے۔ بہت بڑا خلا ہے یہ، اور بار بار اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ سلیقہ، حیا، ادب، خوش ذوقی،
عقل مندی سمجھداری ہمارے دینی مدارس کے طلبہ کے اندر یا ان کی اکثریت کے اندر سے مفقود ہوتی جا رہی، اور کاش کہ اس ہال کے ذمہ دار حضرات ایسی واہیات محفلوں کے لیے وہ ہال کو نہ دیا کرتے، اور اگر غلطی سے دے دیا تھا تو درمیان تقریب میں ان کو رکاوٹ ڈال دینی چاہیے تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ یہ ان دنوں میں ہوا ہے جن دنوں میں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے 10-11 ہزار لوگ شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں، ہزاروں بچے، ہزاروں عورتیں اور لڑکیاں شہید ہو چکی ہیں۔ کیا ہو گیا ہمارے ان طلبہ کو؟ یہ کسی اور سیارے پر رہتے ہیں، ان کو اپنی ملت کے زخموں کا ادنا سا احساس نہیں ہے۔ اور یہ جو صاحبہ شاعرہ تھیں، میں ان کے بارے میں کیا کہوں، کہاں سے ان کو یہ تربیت ملی ہے؟ میں ان کے احترام کے ساتھ ان سے کہنا چاہتا ہوں، آخرت میں آپ کو حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا ہے۔ کیا جواب دیں گی آپ اللہ کے سامنے؟ نسوانی حسن کی اس طرح کی نمائش اور ایسے اشعار مردوں نوجوانوں کے سامنے پڑھنا دیوبند کی سرزمین میں، اور اس حال میں جو عظیم ترین شخصیتوں کی طرف منسوب ہے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہی انجام کو بخیر بنانے کے لیے اللہ کے حضور توبہ کریں، معافی مانگیں، اور ایک بہت پاک دامن باحیا خاتون بن کر مسلم معاشرے کی، بالخصوص خواتین اور بچیوں کی ذہنی تربیت کریں۔ بس میں اس وقت اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں۔ میں بہار کے ایک طویل سفر پر ہوں، درمیان میں سے میں نے تھوڑا سا وقت نکالا ہے، اور یہ جو مجھے 2-1 دن کی تاخیر ہوئی وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ مسلسل سفر اور مسلسل مشغولیت، آج بڑی مشکل سے میں نے یہ چند منٹ نکالے ہیں۔ اللہ کرے کہ سننے والوں اور سننے والیوں کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔